بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوگے۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناک پر زیتون کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جلیبی پٹوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو کچے انار کھلائے۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور گلا خراب نہیں ہوتا۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئے تو لیمو کے رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ سوتے وقت امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آنکھ کی نظر کمزور رہتی ہو تو اس میں سرما لگائے۔ کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی، ابدی تیز رہے گی۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں مارے گی۔ دہی کو کیرے کے رس میں مکس کر کے کیل مہاسوں پر لگائے۔ کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ جڑوا بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں 2 بار آڑو کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا آپ کو منفی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پیو۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرے۔ بدن پر پوڑے نکلنا بند ہو جائے گے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کا باقاعدہ استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا۔ کدو کا حلوہ کھاؤ، دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ پیدا دیتا ہے۔ آٹے میں لیمو ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ہڈیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کرے۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنی ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دے، ذہنی سکون مل جائے گا۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پینا شروع کر دے، جلن جلدی ختم ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلایا کرو۔
یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں بلی موجود ہو اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنی ہے تو کھانے میں ٹھنڈی مشروبات کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں۔ ذہنی سکون مل جائے گا۔ تیز تیز روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اللہ کے یہ نام یا لطیف یا ودود کا ورد کریں تو آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائے گی۔ پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ رات کو خالی پیٹ چند منٹ دوڑ لے۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہیں دل کمزور ہوگا۔ اے پازیٹیو خون گروپ کے لوگ قدرتی طور پر قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مسواک یا برش سے رات کو دانت صاف کر لیا کرو۔ کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہیں دانت کمزور ہوگے اور نہ درد ہوگا۔ رات کو کھجور کھاؤ۔ معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ ناظرین، ناپ میں لیمو کا رس کا ایک قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جوڑ و پٹھوں کے درد میں روزانہ 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ 50 سال تک جوڑوں اور پٹھوں وغیرہ کا درد نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے سے بدن کے فالتو چربی بننا رک جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ سبز چیزوں چینک زیادہ دیر روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ترین چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھاؤ۔ دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور نہیں دل کا دورہ پڑتا ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا قوت حاصل ہوگی۔ جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ جوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کرے۔ دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ رات کو ادرک والا پانی پی لینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھے، تیل والے اجزائے باری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کے تیل سے مالش کیا کرو۔ ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں طاقت آ جائے گی اور جسم مضبوط ہوگا۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں۔ جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 روزہ رکھا کرو۔ دماغ تیزی سے کام کرتا ہے اور روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام ملتا ہے۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس روزانہ 1 بار پیے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو کان کو سرسوں کے تیل سے بھر لیں۔ شہد اور لیمو کے رس میں زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناشتہ گندم کے دلیے سے کرو، شوگر ختم ہوگی۔ ناظرین، کھانے سے قبل پانی پینا بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے والے روزانہ لیمو پانی ضرور پیے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔
اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بو آتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کو نہار منہ پانی کثرت سے پیا کرو۔ املی کا شربت پینے سے 7 دن میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر اور خستہ کھانے سے پیٹ میں سے گیس کی بو نہیں آتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئے، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی۔ 4 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: کثرت سے روزے رکھنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے۔ ناظرین، اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا تو فالسے کا جوس پیے، کھیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ دائمی ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معدے میں تیزابیت ہو رہی ہے تو خربوزہ استعمال کرو۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے جس حصے میں جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے حصے میں 1 قطرہ شہد ٹپکا دے۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے وقع کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت اسمت سرما لگاؤ، نظر کمزور نہیں ہوتی۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر اور حشرات الارض کبھی داخل نہیں ہوگے۔ دبلے پتلے لوگ اگر روزانہ دودھ کے ساتھ کیلا کھانا شروع کر دے تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹرابری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے ذہنی کمزوری اور جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر کریں۔ سونف کھانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ خوشبو لگا کر چلنے پھرنے سے مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے۔